نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کا لافانی و لاسانی کلام رشد و ہدایت کا کافی و وافی سرچشمہ یعنی قرآن عظیم، رب تبارک و تعالیٰ کا وہ عظمت و مرتبے والا کلام ہے جو پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سننا، سنانا، لکھنا، لکھانا، یہاں تک کہ دیکھنا تک عبادت میں شامل ہے۔ یہ اہل اسلام پر فرض ہے کہ قرآن کو آنکھوں سے لگائیں، دل میں بسائیں اور اس کے ارشادات پر عمل پیرا ہوں۔ ہر دور میں لوگوں نے اپنی حسب حیثیت یہ کوشش کی کہ اس کی عمدہ کتابت و طباعت کا اہتمام کیا جائے، اور ایسا ہوا بھی، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ جب کسی کے ذوق طبع سے آواز آئی کہ قرآن مجید کی کچھ اس طرح سے کتابت کرائی جائے کہ ہر سطر کا پہلا حرف الف ہو، تو اس آواز پر الحاج محمد عمران دادانی صاحب نے حضور تاج الشریعہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قادری برکاتی ازہری دامت برکاتہم العالیہ کی بابرکت دعاؤں کے ساتھ اس الف قرآن کی کتابت و طباعت کے کام کا بیڑا اٹھایا۔ اس کام کی تفصیل کو سن کر عرس قاسمی شریف کے موقع پر چشم و چراغ خاندان برکات حضرت امین ملت پروفیسر سید محمد امین صاحب قادری برکاتی صاحب سجادہ آستانہ عالیہ برکاتیہ ماہرہ مطہرہ نے بھی اپنی دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ ان تمام تعمیری کاموں سے ہماری جماعت منفرد و ممتاز بھی ہوتی ہے اور سرخرو بھی۔ اسیر مفتی اعظم الحاج محمد سعید نوری کے مشوروں کے ساتھ اس کام کا آغاز ہوا، اور جماعت اہل سنت کے ممتاز عالم و مفتی حضرت مولانا عبد المبین نعمانی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد جمال عزیزی صاحب، حضرت قاری مبارک حسین رضوی صاحب اور حضرت حافظ تسنیم الدین صاحب نے کتابت اور رسم الخط کی تصحیح، ترجمہ قرآن کنز الایمان اور تفسیر قرآن خزائن العرفان کے الفی قرآن میں انضمام کے حوالے سے اپنا گرا قدر تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمامی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس الفی قرآن میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہر سطر الف سے شروع ہو، اور یوں تو الفی قرآن اس سے پہلے بھی تباہ ہوتے رہے ہیں، لیکن اس الفی قرآن میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ الف سے شروع ہونے کی وجہ سے کسی سطر کے الفاظ گھنے اور باریک نہ ہونے پائیں، بلکہ بڑے بڑے اور خلا کے ساتھ ہوں، اور تمام سطروں میں یکسانیت رہے تاکہ تلاوت کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ اس الفی قرآن کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ الفی قرآن پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان اور صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ منظر عام پر آ رہا ہے، جو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے والوں کے ایمان کو تازگی اور عقیدے کو بالیدگی بخشے گا۔ اس الفی قرآن کی تصحیح، ترجمہ و تفسیر کی صحت کتابت اور اصل کے علاوہ کئی اور نسخوں سے مطابقت کے بعد آج یہ الفی قرآن محبان قرآن کے دل و نگاہ کو فرحت و جلا بخشنے کے لیے منصع شہود پر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس الفی قرآن کی تزئین و طباعت اور تجلید پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ 130 گرام کے 5 رنگوں کے آرٹ پیپر پر نہایت ہی عمدگی کے ساتھ منظر عام پر آنے والی اس حسین پیشکش کو دیکھ کر محبان قرآن کو یقیناً دلی مسرت ہوگی۔ اس الفی قرآن پاک کی کتابت کا شرف جناب محمود احمد عبدالحق صاحب نے حاصل کیا ہے،
جن کے عربی خط کو دیکھ کر قارئین بلا داد تحسین نہ رہ سکیں گے۔ اس قرآن پاک کے ساتھ نہایت ہی دیدہ زیب رحل و اسٹینڈ اور خوبصورت بکس اور بیگ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ امید قوی ہے کہ قرآن کے پڑھنے اور چاہنے والے اس کے ہدیے کی طرف اپنی توجہ مبذول کر کے استفادہ فرمائیں گے۔ آخر میں قرآن اور ایمان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو لیجئے جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں کی خدمت میں پیش ہے یہ الفی قرآن۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں قرآنی فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔